بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم اپنے پروگراموں میں کچھ ترمیم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو پروگرام کی ترتیب یہ رہے گی، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ہمارے پروگراموں کی ترتیب یہ رہے گی کہ جمعے کے دن خطاب جمعہ کی حیثیت سے صبح 11:30 بجے ہمارا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد سنیچر کو درس معیار السلوک کے ضمن میں جو سلسلہ معیارات کا چل رہا ہے، وہ سنیچر کے دن رات میں ہوگا اس کا پروگرام، اور درس معیار السلوک کے ضمن میں جو حضرات اکابرین کا سلسلہ چل رہا ہے، ان میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اتوار کی شب میں 9:30 بجے حسب دستور جاری رہے گا۔ تو اب ترتیب مختصراً یہ رہے گی کہ جمعے کے دن بجائے 2 کے 1 پروگرام ہوں گے، یعنی صبح 11:30 بجے خطاب جمعہ کا پروگرام، اور سنیچر کے دن رات میں 9:30 بجے معیار السلوک کے درس کا پروگرام، اور اتوار کے دن رات میں 9:30 بجے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور آپ کے مواعظ حسنہ کا ذکر۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کا جو ذکر خیر ہے، اس کی آج 19ویں قسط ہے، اور اس سلسلے کے آغاز میں
ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے، اور ان احادیث مبارکہ سے صلہ رحمی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب اپنے عزیز اور اقارب سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فلیصل رحمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور کشادگی ہو، برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کریں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن احمد نے زوائد علی المستدرک میں، اور امام بزار اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرنے سے اہل میں محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی عزیز و اقارب میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور مال میں کثرت ہوتی ہے اور عمر دراز ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ میں نیک سلوک کرنا اور حسن الخلق اور ماں باپ کے ساتھ میں نیکی کرنا عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے عظیم صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات سے روایت کیا ہے کہ اے ابن آدم، اپنے رب سے ڈرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو تو میں تیری عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اضافہ صرف ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے ہوتا ہے، اور رزق میں اضافہ صرف صلہ رحمی کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ سورہ رعد کی 39ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صحیح طریقے سے صدقہ کرنا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ امور بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں اور بری موت سے بچاتے ہیں۔ اے علی، جس کو ان اوصاف میں سے ایک وصف بھی حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 خصلتیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اے انسانوں اور اے جنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے اور عبادت سے غفلت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لہٰذا ہمارے لیے واجب ہے کہ عبادت کے بغیر اور کسی کام کو مقصد حیات نہ سمجھیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 6ٹھی مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات چیت جاری ہوئی۔ حضرت شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور چند دوسرے درویش بغداد کی جامع مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اپنے علم اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اگر لوگ ان کی وسعت سے آگاہ ہو جائیں تو وہ اسی وقت دیوانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب کہف کو دیکھنے کی خواہش کی۔ باری تعالیٰ سے جواب ملا کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ تم دنیا میں ان کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ آخرت میں انہیں دیکھ سکتے ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو ہم انہیں تیرے دین پر لاتے ہیں، تم اس کمبل کو اس جہان میں لے جاؤ۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان پر پیش کیا، جسے انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہ ہو۔ مرد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سستی نہ کرے، تاکہ وہ جو کچھ چاہے
وہی ہو جائے۔ دراصل جب یہ مقام کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہو۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشکبار ہو گئے اور فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہاں درویشوں کی ایک جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے بزرگوں کے مجاہدے اور ریاضت کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ اسی اثنا میں ایک دوہری قد والا ضعیف و نحیف اور بوڑھا آدمی عصا ہاتھ میں لیے ہوئے آ گیا۔ اس نے سلام کہا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کا جواب کہا اور پھر اٹھ کر اسے بڑی محبت اور شوق سے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس بوڑھے نے یوں بات شروع کی، آج 30 سال ہو گئے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اس کی جدائی میں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھے اس کے حیات و ممات کی کوئی خبر نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹے کی واپسی اور سلامتی کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ جو ہی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی، مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور حاضرین مجلس کی طرف منہ کر کے اس بوڑھے کے بیٹے کی واپسی کے لیے دعا کی۔ جو ہی دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بوڑھے میاں گھر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد تم اپنے بیٹے کو ہمارے پاس لے آنا۔ جب بوڑھے نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ کسی نے آ کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل یہ خوشخبری سن کر باغ باغ ہو گیا۔ چنانچہ گھر میں بوڑھا اور بیٹا دونوں اکٹھا ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملے۔ بوڑھے کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، اب اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آیا اور حضرت خواجہ صاحب سے ملوایا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں سمندر کے نیچے قید تھا، جہاں جنات نے مجھے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ آج ہی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی شکل کا ایک درویش، گویا کہ بالکل وہ آپ ہی تھے، آیا اور زنجیر میں ہاتھ لمبا کر کے میری گردن کو زور سے نکالا اور مجھے اپنے قریب کھڑا کر کے فرمایا کہ اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھو۔ میں نے اس کے حکم پر عمل کیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا۔ پھر فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ جب اس لڑکے نے یہاں تک بات بتائی اور چاہا کہ ایک اور بات بھی بتائے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر اشارے سے اسے سمجھایا کہ اگلی بات نہ بتاؤ۔ پھر وہ بوڑھا دوڑ کر آیا اور اس نے
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور کہا اللہ کے مرد یوں ہی ہوتے ہیں۔ اتنی قدرت اور طاقت کے باوجود جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے کرشمے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے کے لیے اتنی ہیبت اور بزرگی والا فرشتہ مأمور ہے کہ جس کی ہیبت اور بزرگی کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حابیل ہے۔ الغرض اس فرشتے نے اپنے دونوں ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف ہے، اور وہ فرشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دن کی روشنائی کا موکل ہے، اور وہ اپنے اسی ہاتھ میں دن کی روشنائی کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو ہاتھ اس کا مغرب کی طرف ہے وہ اس میں رات کی تاریکی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ روشنائی کو ہاتھ میں سے چھوڑ دے تو تمام عالم روشن ہو جائے اور رات ہرگز نہ آئے، اور اگر دوسرے ہاتھ سے تاریکی کو چھوڑ دے تو تمام آسمان و زمین تاریک ہو جائیں اور دن نہ چڑھے۔ وہاں ایک تختہ لٹکایا گیا جس کے اندر سیاہ اور سفید لکیریں لگی ہیں، جن میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اس تحریر کو لکھتا ہے۔ اس تحریر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب تحریر میں زیادتی ہو تو دن کی روشنائی تیز ہو جاتی ہے، اور جب تحریر میں کمی ہوتی ہے تو پھر رات کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن لمبے ہوتے ہیں اور کبھی رات کی تاریکی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ اس وقت وہ عالم سکر یعنی بے ہوشی میں تھے۔ فرمایا اس راستے میں صرف مردان خدا ہی ہوتے ہیں۔ جو معاملہ بھی دنیا میں رونما ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو عجوبہ بھی ظاہر ہوتا ہے، انہی مردان خدا کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان اسرار کو اللہ کے خاص بندوں پر منکشف کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسا پرہیب اور پرعظمت فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور ہوا کو اسی ہاتھ میں روک رکھتا ہے، جب وہ دوسرے ہاتھ میں جو زمین کی طرف ہے پانیوں کو روک رکھتا ہے۔ اگر یہ فرشتہ اپنے ہاتھ سے تمام روکے ہوئے پانی کو چھوڑ دے تو تمام عالم غرق ہو جائے۔ اسی طرح اگر وہ دوسرے ہاتھ سے ہوا کو چھوڑ دے تو تمام دنیا والے زیر و زبر ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.